امریکی میڈیا کی جانب سے مذاکرات کی خبروں سے انکار، لیکن ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان زندہ باد کہنا اور پاکستان کے حق میں ٹویٹ کرنا تہران کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اہمیت کو کس طرح واضح کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جس خوبی کے ساتھ اس مسئلے کو ڈیل کیا ہے تو وہ قابل داد ہے، اس لیے کہ ہم نے ایران کے لیے بھی جو یعنی ایسے طریقے سے اپنی اس پالیسی کو اپنایا ہے کہ ایرانی حکومت اور ایرانی عوام بھی ہم سے خوش ہیں۔ ہم نے اسی طرح جو چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو سامنے رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے امریکہ کے ساتھ بھی اپنی تعلقات کو اچھا نہیں پایا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بڑی اچھی طریقے سے ہم اپنے پالیسی کو چلا رہے ہیں۔ اب جہاں تک یہ موجودہ صورتحال کا تعلق ہے تو ہم سب نے سن لیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اب پھر دوبارہ ایک الٹیمیٹم دیا ہے ایران کو کہ اگر جی منگل تک یعنی ٹیوزڈے تک ایران نے اپنے اسٹریٹ آف ہرمز کو نہ کھولا تو پھر وہ تابڑتوڑ جو ہیں حملے ایران کے اوپر کریں گے، اور اس میں مختلف قسم کی چیزوں کو نقصان جو ہیں سویلین ٹارگیٹس ہیں ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے، چاہے وہ پاور پلانٹس ہو، چاہے بریجز ہوں، یا اس طرح سے جو چیزیں۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو مذاکرات کا سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز جو ہونی چاہیے اور مذاکرات کا راستہ جو ہے کھولنے پر ابھی تک امریکہ آمادہ نہیں ہے، حالانکہ جو 5 پوائنٹ پلان جو یا پرپوزل پاکستان اور چائنا نے دی تھی وہ بڑی بڑی فیئر تھی، اور اس میں ساری پارٹیز کے ویوز اور پوزیشنز کا خیال رکھا گیا تھا، اور اس کی پہلی پرپوزل یہی تھی کہ امیڈیٹ سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایران اور یو ایس کے درمیان بات چیت شروع ہونی چاہیے۔ اب اس چیز جی کو بالکل۔ ایکسیپٹ نہ کرنے سے لگتا ہے کہ امریکہ ابھی بھی طاقت کے زور پہ، طاقت کے بلبوتے پر وہ ایران کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران بالکل سرنڈر کر دے، اور جس طرح جو ان کی 15 پوائنٹ کی پرپوزل تھی یا پیکیج تھا جو میرے خیال میں ہفتہ 10 دن پہلے انہوں نے دیا تھا، اس کو منوان جو ہے ایران قبول کر لے۔ تو مجھے نہیں لگتا، جہاں تک میں ایرانی حکومت یا عوام کو یا وہاں کے لوگوں کو سمجھ سکا ہوں، کہ وہ اس طرح سے امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے پہ تیار ہوں گے۔ یہ وہی قوم ہے جس نے ویسٹرن اپوزیشن کے باوجود 8 سال تک ایران کے ساتھ جو ہے اپنی جنگ کو یعنی وہ لڑنے کے لیے لڑتے رہے، اور انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ تو اگر امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بریجز کو نقصان پہنچا کے یا دوسرے جو ایرانین سویلین فیسلٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچا کر وہ ایران کو اپنے سامنے سرنڈر یا سر جھکانے پہ مجبور کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کی خام خیالی ہے، اور وہ تو اپنا جاوید صاحب، رجیم چینج کے نعرے سے لے کر اب اسٹریٹ آف ہرمز کے کھولنے تک امریکہ کی جو بیانات تبدیل ہوئے ہیں اور جنگ کی حکمت عملیاں تبدیل ہوئی ہیں، یہ امریکہ کی جنگ کے حوالے سے جھوٹ کو بہت حد تک بے نقاب بھی کر رہے ہیں۔ تو دنیا تو امریکہ کے جھوٹ کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو چند میرا مطلب اکثر دنیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کے جو ایران پہ حملے ہیں اس کو یا تو کنڈیم کیا ہے یا اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے۔ ایون ان کے جو نیٹو الائز ہیں آپ دیکھیں، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ نیٹو مشن نہیں ہے اور ہم اس جنگ میں ایک فریق نہیں بننا چاہتی، اور انہوں نے بلکہ ایون دا برٹش پرائم منسٹر سیڈ کہ we will not allow ourselves to be dragged into this war۔ تو یہ تو ہے وہ نیٹو الائز جو سب سے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں امریکہ کے۔ تو اگر آپ چائنا اور رشیا کو دیکھیں تو ان کی پوزیشن بھی ڈفرینٹ ہے، پاکستان کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے۔ ایون جو اسلامی ممالک میں دیکھ لیں تو گلف کے ممالک جو خلیجی ممالک ہیں ان کے تو ایک خاص پوزیشن ہے، اس کو علیحدہ چھوڑ دیں، لیکن باقی اسلامی ممالک جو ہیں اس میں کسی نے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کسی نے کھل کے یا جو ہے وہ امریکہ کے جو ایران پہ حملے ان کی حمایت نہیں کی۔ تو میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پہ کہ امریکہ نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور ان کے ساتھیوں نے بڑی سخت ایک مس کیلکولیشن کی جب انہوں نے 28 فروری کو ایران پہ حملے کیے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے کیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیں، ان کا یعنی شہید کر دیں، تو اس کے بعد
ایک راستہ کھل جائے گا. وہ ایران کے عوام اپنی حکومت سے ان کے خیال کے مطابق اتنے تنگ آئے ہوئے تھے کہ وہ سارے ہوں سڑکوں میں نکل آئیں گے, ریوولٹ ہو جائے گا اور یہ سسٹم سارا گر جائے گا, اور امریکہ کی پسند کی اور اسرائیل کی پسند کی حکومت جو ہے وہ سر اقتدار آ جائے گی. وہ نہیں ہوا, بلکہ بالکل ہوا یہ ہے اس کی بالکل اس کے اپوزٹ ہوا. ایرانی لوگ جو ان کی جو قومی ایک جذبہ ہے وہ اگر پہلے سے زیادہ بیدار ہو گیا, اور انہوں نے مل کے اپنے جو اندرونی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھی, انہوں نے مل کے امریکہ کی اور جو اسرائیل کے جارحانہ اقدامات تھے ان کا ہوں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور وہ بڑی بہادری سے اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود وہ اور بہادری سے ایسا اس. لگتا ہے جاوید صاحب یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن کا باعث بھی بن رہا ہے، کیونکہ دن بہ دن ان کا لہجہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے اور ان کے بیانات بھی سخت سے سخت آتے جا رہے ہیں، اور ہر روز وہ اس قسم کا بیان دیتے ہیں کہ اب ایران کو ہم مزید جہنم بنا دیں گے، اب ہم یہ کرنے جا رہے جی ہیں. جی ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. جی وہ لگتا ہے یہ جو آج میں نے کیا ہے ان کی وہ جو ایکس میسج ہے یا ٹویٹ جو اس کے پہلے کہا کرتے تھے, مجھے نہیں پوری طرح یقین کہ وہ فیک ہے یا ریئل ہے. اگر ریئل ہے تو جس قسم کا زبان کا استعمال انہوں نے کیا ہے وہ ہرگز کسی ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کی زبان وہ استعمال کریں جو انہوں نے اس میں کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ فیک ہو, صورت میں تو میرے کمنٹ جو ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہوں گے, لیکن اگر وہ فیک نہیں ہے ریئل ہے تو پھر تو ایسی زبان کا استعمال کرنا ایک امریکی صدر کو ہرگز زیب نہیں دیتا جو انہوں نے اس ٹویٹ میں کیا. آپ نے شاید دیکھی ہوگی وہ. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ٹرمپ صاحب اس وقت بڑے فرسٹریٹڈ ہیں, وہ بڑی سخت قسم کی زبان کا استعمال کر رہے ہیں اور ایران کو ہر قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ان کو یہ شاید خیال نہیں ہے کہ ایران کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے, اس کی ٹیریٹری ہوں پاکستان سے تقریباً 2 گنا ہے, اس کی پاپولیشن 9 کروڑ سے زیادہ ہے, اور وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور ان کی ایک تاریخ ہے, اور وہ جی اس بالکل. تاریخ کے بڑے فخر اس میں کرتے ہیں, اور اپنا وہ اس طرح سے آسانی سے امریکہ کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں کہ چند حملوں سے وہ نقصان تو ان کو ہوا ہے. ان کا یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران کو بہت ہوں نقصان جانی اور ان ٹرمز آف مالی. انفراسٹرکچر ہوا ہے, اور لیکن انہوں نے وہ اپنا ایک لحاظ سے انہوں نے اس کو ایبزارب کیا, اور جوابی انہوں نے حملے کیے ہیں جس سے اسرائیل کو اور جو امریکی اڈے ہیں فوجی اڈے ہیں خلیجی ممالک میں ان پہ بھی انہوں نے حملے کیے ہیں اور ان کو نقصان پہنچایا. لیکن ان کو امریکہ اور ان کے حلیف جو ہیں ان کو سب سے زیادہ وہ تکلیف ہوئی ہے جب انہوں نے ہوں ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر دیا, اور وہاں سے جو شپنگ ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنا کنٹرول کر لیا ہے, جس کی وجہ سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک بہت ہلچل مچ گئی ہے. اس لیے کہ میرا خیال میں دنیا کی جو ڈیلی 20% آف دا آئل اینڈ گیس سپلائی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں سے گزرتی ہے, اور وہ جی جی بالکل. کیونکہ آج کل اس پہ بڑی پابندیاں لگ گئی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ جن ممالک کا انحصار اس آئل اینڈ گیس پہ تھا, جیسے پاکستان از ہوں ون آف دیم, ان کو بڑی اس سے تشویش ہے. اور دیٹ از ون ریزن کہ ہم پاکستان کے حق میں تو یہ بات ہے کہ جلد از جلد وہاں پہ سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز ہو, اور وہاں جی. پہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہوں, اور پھر وہ کسی پرامن طریقے سے کسی تصفیہ پہ کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں. اور یہی ویوز ہم نے اچھا جب اسٹریٹ آف ہارمز کا اب ذکر ہو ہی رہا ہے تو اسٹریٹ آف ہارمز اتنی اہم بن گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یا امریکہ کے لیے کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ کھلوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا اسٹریٹ آف ہارمز کھلتی ہے یا نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کو اگر تیل چاہیے تو ہم سے لے یا خود ہی اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا لیں. اب انہوں نے جو آج ٹویٹ کی ہے بہت سخت لب و لہجہ تھا ان کا، باقاعدہ گالی جی دے کے انہوں نے بات کی ہے، جی ہاں تو جی اسٹریٹ آف ہارمز پہ ان کی فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس لیے کہ ان کے جو ایسے دوست جو ملک ہیں جن کو اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں, اس لیے کہ جی دنیا بالکل. میں آج کل جو کاروبار ہے انرجی میں اگر سپلائیز میں انٹرپشن ہو جائے تو دنیا کے کاروبار میں ایک لحاظ سے تعطل آ جاتا ہے, جو رک جاتی ہیں چیزیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جاپان جو بہت بڑا ملک ہے اس کا تیل جو اکثر ہے وہ مڈل ایسٹ سے یعنی پرشین گلف ریجن سے جا رہا تھا. اسی طرح چائنا تو چلے خیر اس کے ساتھ اتنا امریکہ کے دوستانہ تعلقات نہیں ہے, لیکن ساؤتھ کوریا جاپان تو ہیں,
اور بھی دوسرے ممالک جی ہیں جی جن کو بالکل. یہ یہاں سے سپلائیز آئل اینڈ گیس کی جا رہی تھی. قطر جو ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا، اس میں ان کے پاس گیس ریزروز ہیں، ان سے وہ ایل این جی کی ساری سپلائیز رک گئی ہیں. تو یہ ایک دنیا میں بہت کورام، یعنی ایک بہت بڑا وہ ایک پرابلم کھڑا ہو گیا ہے، جس سے اکنامک ایشوز سارے ممالک میں ہو گئے ہیں. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے حکومت کو اقدامات ایسے اٹھانے پڑے ہیں تاکہ ایک طرف سے ہم لوگوں کا بھی خیال رکھا جا سکے، اور ساتھ ساتھ جو حکومت کا پہیہ بھی چلتا رہے، اور جو ہماری بالکل. اکانومی ہے اس میں بھی زیادہ اس کے مضر اثرات مرتب نہ ہوں. تو اسی طرح دوسرے ممالک میں کم و بیش اسی قسم کی صورت حال ہے. تو وہ سب امریکہ پہ ایک لحاظ سے پریشر پڑ رہا ہے کہ وہ انہوں نے ایک بغیر کسی لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ کے انہوں نے اچانک جو حملہ 28 فروری کو کیا، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی. ایون جرمن پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ وہ جو حملہ تھا وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن تھا، سرٹنلی یو این چارٹر کی تو وائلیشن تھا ہی. تو ایسے حملہ کر کے اس کو پھر مختلف طریقوں سے اس کو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی وجہ دیتے ہیں، کبھی کوئی دیتے ہیں، ہر دوسرے دن ان کا ایک ڈفرینٹ بیان آ جاتا ہے. تو دنیا بھی اس سے پریشان ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ملک ہے جس کو ریسپانسیبل ہونا چاہیے، اس کے صدر اتنے ارسپانسیبل قسم کے بیانات دیتے ہیں، اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے ان دا لانگ ٹرم. امریکہ کے اپنے مفادات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور دوست ممالک کا جو پریشر، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ اس پریشر کی وجہ سے بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ دن بدن سخت سے سخت بیان بازی کی طرف جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید حسین صاحب ہمارے